ہمارا سلسلہ ہے احکام قرآن۔ اس سلسلے میں قرآن مجید فقان حمید کی مخصوص آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے۔ ان آیات کی تفسیر بیان کی جاتی ہے جن کا تعلق فقہی احکام سے ہوتا ہے۔ احکام کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتے ہیں باطنی احکام، مثال کے طور پر جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا، بدگمانی نہ کرنا، یہ باطنی احکام ہیں۔ ایک وہ احکام ہے جن کا تعلق عقائد سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانا، ضروریات دین پر ایمان لانا، یہ وہ معاملات ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ ایک وہ احکام ہوتے ہیں جو عملی احکام کہلاتے ہیں اور شریعت مطہرہ نے تعلیمات دی ہوتی ہیں۔ ان تعلیمات کے مطابق بندہ اپنی پوری زندگی گزارتا ہے اور ان تعلیمات کا احاطہ بڑا وسیع ہوتا ہے۔ ان تعلیمات میں عبادات شامل ہوتی ہیں، ان تعلیمات میں جو لین دین کے معاملات ہیں وہ شامل ہوتے ہیں، نکاح و طلاق شامل ہوتے ہیں، وراثت شامل ہوتی ہے، وصیت شامل ہوتی ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو فقہ اسلامی ہے وہ ایک اسلامی آئین کا نام ہے، جس آئین کے تحت بندہ اپنی پوری زندگی کو گزارتا ہے۔ عبادات اس نظام کا ایک بڑا حصہ ہے، اور عبادات کے اندر ایک عبادت ہے حج۔ اللہ رب العزت نے جہاں دیگر احکام کے متعلق ہمیں حکم ارشاد فرمایا، وہیں حج کے حوالے سے بہت ہی ضروری باتیں ہمارے لیے بیان فرمائیں۔ حج کے ارکان کو بیان فرمایا، حج کی ترتیب کو بیان فرمایا، حج کے اعمال میں کیا کرنا ہے اس بات کو بیان فرمایا۔ ہم آج کے سلسلے میں ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 5 مسلسل جو آیات ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 سے لے کر آیت نمبر 203 تک 5 آیات شامل کر رہے ہیں۔ یہ معاف کیجیے 6 آیتیں ہیں، یہ سورہ بقرہ کی 6 آیات شامل کر رہے ہیں۔ ان 6 آیات میں اللہ رب العزت نے حج کے احکام کو بیان فرمایا ہے۔ ان 6 آیات میں کن موضوعات پر گفتگو ہوگی، آئیے سب سے پہلے اس کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ کیا سفر حج میں تجارت کرنا درست ہے؟ وقوف عرفات حج کا بڑا فرض ہے۔ وقوف مزدلفہ واجب ہے۔ ایام تشریق اور رمی کے وقت ذکر کی اہمیت۔ حج کے بعد بجائے ذاتی بڑائی کے اللہ کا ذکر کیا جائے۔ صرف دنیا کی دعا نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی دعا کی جائے۔ 3 دن کی رمی کرنا واجب ہے، 4تھے دن اختیار ہے۔ آئیے سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 198 تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ قرآن کی روشنی۔ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين۔ تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تو جب عرفات سے پلٹو تو اللہ کی یاد کرو مشعر حرام کے پاس اور اس کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک تم اس سے پہلے بہکے ہوئے تھے۔ یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے بطور خاص 3 باتوں کو بیان فرمایا۔ ایک تو یہ تھا کہ حج کے سفر کے دوران تجارت کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حج کے دوران اگر کوئی تجارت کرتا ہے تو کیا تجارت اس کا کرنا درست ہوگا یا نہیں؟ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا، اور اس کے بعد پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر کوئی گناہ نہیں کہ اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر تجارت کو اللہ تعالیٰ کا فضل قرار دیا۔ تجارت
وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے بندہ آمدنی حاصل کرتا ہے، اور ذرائع آمدنی میں سے ایک سب سے بڑا ذریعہ شمار کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اسے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ تو سفر حج کے دوران یہ فرمایا گیا کہ حج کے سفر کے اندر اگر کوئی بندہ تجارت بھی کر لیتا ہے ضمنی طور پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے یہ تفسیر بیان کی ہے، اسی لیے میں نے ضمنی کے الفاظ بیان کیے کہ ایک وہ آدمی ہے جو حج پر اس لیے جاتا ہے کہ تجارت کرے گا، ایک وہ آدمی جو سفر حج پر جا رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ نہ کچھ تجارت کا بھی لین دین کر لیتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمیں جب قرآن پاک کی تفسیر ہم سنتے ہیں تو ہمیں حالات کو اپنے سامنے رکھنا پڑے گا کہ آج ہم جس معاشرے میں اور جس زمانے میں سانس لے رہے ہیں یہ ایک ایڈوانس صدی ہے، جبکہ پرانے وقتوں کے اندر سفر کس انداز کے ہوتے تھے اور لوگ جب نکلتے تھے اپنے گھروں سے، یہ بھی ایک روایت میں آیا کہ ایک صحابی حاضر ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اونٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ سفر کے دوران اسے کرائے پر دے دوں، کسی اور کو بھی ساتھ بٹھا لوں، یا یہ ہے کہ یہ الگ سے اسے کرائے پر دینا چاہتے تھے، اس کی بھی انہیں اجازت دی گئی۔ تو پرانے وقتوں میں جب لوگ نکلتے تھے تو ان کا مہینوں کا سفر ہوا کرتا تھا، اور ایک دیش سے دوسرے دیش تک پہنچنے کے لیے بڑی تگودو کرنی پڑتی تھی۔ تو دو مراحل پر تجارت ممکن ہوا کرتی تھی، ایک تو یہ ہوتا تھا کہ ساتھ میں کوئی جانور وغیرہ لے لیا جس پر کسی نے سواری کر لی، دوسرا یہ ہوتا تھا کہ کچھ ساز و سامان لے گئے اور وہاں جا کر بیچ دیا۔ مکہ مکرمہ کے اندر قدیم زمانے ہی سے مختلف جو ہے وہ بازار لگتے رہے ہیں، اور ایک وہ بازار ہوتا تھا جو خاص حج کے موسم میں لگا کرتا تھا، اور جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ آج کے دور کے اندر جو مختلف ایگزیبیشنز ہوتی ہیں اور مختلف جو نمائشیں ہوتی ہیں، تجارتی نمائشیں، تو عالمی سطح کی نمائشیں ایسی حج کے موقع پر ہوا کرتی تھیں قدیم زمانے میں۔ اور طائف کے پاس ایک بازار لگا کرتا تھا، اس بازار کا نام تھا سوق عکاظ، عین کاف الف زوئے۔ سوق عکاظ جو ہے وہ ایک بڑی تجارتی منڈی ہوتی تھی کہ لوگ جب سب جمع ہوتے تھے مختلف علاقوں سے تو وہ وہاں آ کر اپنا مال فروخت کر دیا کرتے تھے اور پھر فارغ ہو کر حج کے مناسک میں مصروف ہو جاتے تھے۔ تو ایک تو ہوتا ہے حج کی نیت سے جانا، اللہ کی رضا کے لیے جانا، لیکن ضمنی طور پر راستے میں تھوڑی بہت تجارت بھی کر لینا۔ تو اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ ضمنی طور پر تجارت پائی جائے اور اس تجارت کی وجہ سے اعمال حج پر خلل نہ پڑے، فرق نہ آئے، تو شرعی طور پر اس کی گنجائش نکلتی ہے۔ لیکن فی زمانہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کتنی تجارت کرنا قانونی طور پر ہمارے لیے ممکن ہے اور کتنی تجارت کرنا ممکن نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ قانونی طور پر ایک لمٹ مقرر ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ بائی پلین جا رہا ہوتا ہے، ہوائی جہاز کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے، تو اتنا سامان وہ لے جا سکتا ہے اور اتنا نہیں لے جا سکتا۔ بہرحال شرعی اعتبار سے اگر ضمنی طور پر تجارت پائی جاتی ہے سفر حج کے دوران، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جبکہ جو مناسک حج ہیں ان میں خلل واقع نہ ہو۔ تو پہلا حکم تو تجارت کے متعلق تھا، دوسرا حکم عرفات کے متعلق دیا گیا کہ عرفات میں جمع ہونا حج ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا گیا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب عرفات سے تم لوگ نکلو، جمع ہوں گے تبھی تو نکلنا پایا جائے گا۔ تو یہاں عرفات میں جمع ہونے کا جو تذکرہ ہے وہ ضمنی طور پر موجود ہے۔ تو فرمایا گیا جب عرفات سے نکلو فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، تو جو مشعر حرام ہے اس کے پاس جمع ہو جاؤ۔ اب تیسری بات بیان کی جا رہی ہے، مسجد مشعر الحرام جو ہے یہ مزدلفہ میں ہے، اور مزدلفہ کے اندر آج کل تو یہ مسجد بنی ہوئی ہے، اور اس کا کوئی قدیم نام مشعر حرام نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ جب عرفات سے بندہ آتا ہے تو وہ عرفات حرم سے باہر ہے لیکن مزدلفہ حرم کے اندر ہے۔ تو چونکہ عرفات سے واپسی میں جب وہ مزدلفہ میں آ جاتا ہے تو حرم کے اندر آ جاتا ہے، تو مزدلفہ وہاں سے آنے والے کے لیے حرم کا پہلا گیٹ ہے، اور اس کے اندر کچھ نشانیاں ہیں، مناسک ہیں، اس لیے شاعر کی جمع ہے، شاعر جمع ہے، اور اس سے یہ نکلا ہوا ہے مشعر۔
یعنی حرم کی نشانیاں مزدلفہ میں موجود ہیں، اس لیے اسے مشعر الحرام کہا گیا۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس جگہ پر وقوف مزدلفہ فرمایا تھا، مزدلفہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وقوف فرمایا تھا، اس جگہ پر آج کل مسجد واقع ہے اور اس مسجد کا نام مسجد مشعر الحرام ہے۔ حج کے دوران تو وہ مسجد چند ہی لوگوں کو نظر آتی ہے کیونکہ مزدلفہ کا میدان بہت بڑا ہے، لیکن عام دنوں میں اگر بندہ عمرے پر جائے اور عمرے پر جاتے ہوئے وہ عرفات کے لیے نکلے اور مزدلفہ وغیرہ کی زیارت کے لیے نکلے تو بڑے آسانی کے ساتھ اور آرام کے ساتھ اس مسجد کی زیارت کرنا بھی اور اس مقام کی زیارت کرنا بھی ممکن ہوتا ہے جہاں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا وقوف فرمایا تھا مزدلفہ میں۔ ورنہ حاجی جو ہے وہ بکھرا ہوتا ہے اور جسے جہاں جگہ ملتی ہے وہ وہیں پر ہی مزدلفہ کا وقوف کرتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ فذکروا اللہ، مزدلفہ میں رات بھی گزارنی ہے، رات گزارنا سنت موقدہ ہے، مزدلفہ کا وقوف واجب ہے اور وقوف کا وقت شروع ہوتا ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے۔ 10ویں تاریخ کی بات ہو رہی ہے، فجر کی نماز کا وقت یوم نحر کو جب شروع ہوا اور سورج نکلنے تک یہ وقت باقی ہوتا ہے، یہ وقوف مزدلفہ کا واجب وقت ہے۔ اب اس کے اندر کیا کرنا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مبارکہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا، فذکروا اللہ، یہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، تحلیل پڑھنی ہے، تلبیہ پڑھنا ہے، اذکار کرنے ہیں، دعا مانگنی ہے، تلاوت کرنی ہے، جتنا موقع ملتا ہے حسب توفیق اللہ تعالیٰ کا ذکر یہاں پر بندے کو کرنا ہے۔ فرمایا گیا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انعام کرنے والا ہے، ہم سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ جب اس نے ہم پر انعام کیا ہے، احسان کیا ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رزاق ہے، تو پھر ہم کیوں نہ اس کا ذکر کریں۔ فرمایا گیا وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اسلام نے ہدایت دی ہے، اسلام نے اندھیرے سے نکال کر روشنیوں میں داخل کیا ہے، اس سے پہلے اے لوگو تم بہکے ہوئے تھے، بھٹکے ہوئے تھے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 199 کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ پھر بات یہ ہے کہ اے قریشیوں تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ثم افیدو، خطاب ہے اہل قریش سے۔ اب معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اہل قریش اپنے آپ کو رئیس سمجھتے تھے، خاندانی وجاہت انہیں حاصل تھی، ان کا خاندان معزز خاندان شمار ہوتا تھا، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو مالی طور پر بھی بڑے تگڑے سمجھتے تھے اور بڑے بھاری سمجھتے تھے، اور ان چیزوں کا عمل دخل وہ ان کہ جو عبادات تھیں ان میں بھی لے کر آتے تھے۔ اب اہل قریش چونکہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا پابند کہتے تھے اور اس لیے حج کی بھی ادائیگی کیا کرتے تھے۔ اب جب وہ حج کی ادائیگی کیا کرتے تھے تو ان کے عجیب و غریب معمولات تھے۔ مثال کے طور پر وہ مزدلفہ سے آگے نہیں نکلتے تھے۔ جو غریب لوگ ہوتے تھے یمن وغیرہ سے، جو عربی آیا کرتے تھے، وہ لوگ مزدلفہ سے نکل کر عرفات کا وقوف کرتے تھے، پھر عرفات کا وقوف کر کے دوبارہ پلٹتے تھے، لیکن یعنی مزدلفہ میں آیا کرتے تھے، پہلے مینا سے نکل کے عرفات پہنچے، پھر دوبارہ مزدلفہ میں آئے، لیکن جو اہل قریش تھے وہ مزدلفہ ہی میں رہا کرتے تھے اور عرفات کے وقوف کے لیے نہیں جایا کرتے تھے۔ یہاں انہیں حکم دیا گیا ہے ثم افیدوا من حیث افاض الناس، کہ حاجی جہاں جمع ہو رہے ہیں یعنی میدان عرفات میں تم بھی وہاں جمع ہو اور وہاں سے پھر پلٹو مزدلفہ کی طرف، واستغفر اللہ، اب تک جو تم کرتے رہے ہو وہ عمل نہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پچھلی آیت مبارکہ میں عرفات کا تذکرہ ہوا، میدان عرفات۔ میدان عرفات، عرفات لفظ جمع ہے اور اس کا واحد عرفہ۔
اس لیے یوم عرفہ کہا جاتا ہے جس دن حج ہوتا ہے. 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں کہ اس دن لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں. اب اسے عرفات کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں چونکہ یہ لفظ عرفہ سے نکلا ہے اور عرفہ کہہ سکتے ہیں معرفت سے نکلا ہے. عرفات عرفہ کی جمع ہے اور خود عرفہ کا اصل معرفت ہے. معرفت کے معنی ہے پہچان، جاننا. تو مفسرین نے لفظ عرفات کے وجہ تسمیہ کے طور پر کہ عرفات کو عرفات کیوں کہتے ہیں ایک سے زائد وجوہات بیان کی ہیں. ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب انہیں زمین پر اتارا گیا تو حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ اتارے گئے ہند کے اندر ایک پہاڑی پر، اور حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اتاری گئیں جدہ کے اندر. تو اس مقام پر، ان دونوں مختلف مقاموں پر آپ اترے، کہاں ہند اور کہاں جدہ، اور عرفات کے میدان میں دونوں جمع ہوئے، دونوں کی ملاقات ہوئی، پہچان ممکن ہوئی، اور جبل عرفات پر توبہ قبول ہوئی. اس لیے جو جبل عرفات کا وہ حصہ جہاں توبہ قبول ہوئی اسے جبل رحمت کہتے ہیں، رحمت کی جگہ، اور وہاں پر پھر علامت کے طور پر ایک ستون بھی بنایا ہوا ہے. تو عرفات کو عرفات اس لیے کہا گیا کہ عرفات جو ہے اس کا معنی ہے پہچان، اور ان دونوں کی جو ملاقات ہے وہ عرفات کے میدان میں ہوئی. ایک اور وجہ یہ بیان کی گئی کہ جب حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو حج کے مناسک سکھانے کے لیے آئے اور بالآخر میدان عرفات میں پہنچے تو ان سے پوچھا، عرض گزار ہوئے، حل عرفتہ، اے اللہ کے خلیل کیا آپ نے ان تمام مسائل کو پہچان لیا، جان لیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نام عرفتو، ہاں میں نے پہچان لیا، میں نے جان لیا. تو اس وجہ سے اس جگہ کو عرفات کہا گیا، میدان عرفات اس کا نام پڑ گیا. تو اس دوسری آیت مبارکہ میں 199 آیت مبارکہ میں قریش کی جو غلط روش ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور حکم یہ دیا گیا ہے کہ عرفات میں جمع ہونا ہے، اور عرفات میں جمع ہونے کے بعد پھر پلٹنا ہے اور مزدلفہ کا وقوف کرنا ہے. آئیے چلتے ہیں اگلی آیت مبارکہ کی طرف. وَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. پھر جب اپنے حج کے کام پورے کر چکو تو اللہ کا ذکر کرو جیسے اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ. اور کوئی آدمی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں دے اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں. آیت مبارکہ کے اس حصے میں، یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں، بلکہ یوں ہی کہا جائے گا، اس آیت مبارکہ میں آیت نمبر 200 میں سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ ہے، اللہ رب العزت نے متعدد چیزوں کو بیان کیا. ایک تو یہ بیان کیا کہ حج کرنے کے بعد کیا کرنا ہے. دوسرا اس بات کو بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت سے جب مانگنا ہے تو کیا مانگنا ہے. تو فرمایا گیا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، جب مناسک ادا کر چکو، یعنی جب عرفات کا وقوف ہو جائے، مزدلفہ کا وقوف ہو جائے، اور پھر مینا میں آ جاؤ، فرمایا گیا اللہ کا ذکر کرو. اب اللہ کا ذکر کرو وہ مکے میں بھی مراد ہو سکتا تھا، لیکن یہاں پس منظر یہ ہے کہ مینا میں اللہ کا ذکر کرنا مراد ہے. زمانہ جاہلیت کے اندر کفاران مکہ کی عادت تھی کہ وہ جب حج کر آتے تو مینا میں جمع ہوتے، جہاں مسجد خیف واقع ہے اس کے قریب سارے کے سارے جمع ہوتے اور اپنی بڑائیاں بیان کرتے کہ جناب ہمارے باپ دادا یوں تھے اور ہمارے باپ دادا یوں تھے. ایک جو ہے وہ اپنے باپ کی تعریف بیان کرتا، ایک اپنے دادا کی بیان کرتا، ایک اپنے قبیلے کی بیان کرتا، ایک اپنے قوم کی بیان کرتا. تو یوں ان کے درمیان بڑائی، تفاخر اور اپنے آباء و اجداد کا جو ذکر ہے وہ سب سے بڑی برتری کا سبب ہوا کرتا تھا، اور اسی بنیاد پر ایک دوسرے سے
سبقت لے جانے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ یہاں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ جس طریقے سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو، اللہ رب العزت اس بات کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس کا ذکر کرو، یعنی بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرو۔ یعنی اللہ تبارک، یعنی پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں کرتے ہیں، یہ تعصب جو ہے کیوں ان کے اندر ہوتی ہے۔ اس تعصب کی بنیاد ہوتی ہے رشتہ، کہ ان کا رشتہ ہے اس قوم کے ساتھ، ان کا رشتہ ہے اس خاندان کے ساتھ، ان کا تعلق ہے، تو یہ اس محبت میں آ کے اور اس پیار میں آ کے اور اس تعلق کی بنیاد پر اپنے آپ کو برتر اور بہتر ثابت کرتے ہیں۔ تو اگر آباء و اجداد کی تعریف بیان کی جا رہی ہے تو آباء و اجداد سے رشتہ ہے، آباء و اجداد کا احسان ہے، انہوں نے ان کو پالا ہے۔ اگر یہ بنیادیں اگر ہیں تعریف کی یا توصیف کی یا ذکر کیے جانے کی، تو اللہ رب العزت نے تو تم پر کروڑہ کروڑ احسان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا خالق ہے، مالک ہے، پالنے والا ہے، قدم قدم پر تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو، تو تم اگر اپنے آباء و اجداد کا ذکر بڑے بڑھ چڑھ کر کرتے ہو تو اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس آیت مبارکہ میں اصل تو یہ بیان کیا گیا ہے جس طریقے سے کفار وہاں بیٹھ کر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے، ان سے بڑھ کر تم مینا کی وادی میں اللہ کا ذکر کرو۔ یہاں سوچنا چاہیے ان لوگوں کو کہ جو مینا کی وادی میں آ کے سمجھتے ہیں بور ہو گئے، جی کیا کریں، حج پہ جانے سے پہلے تو ایک دن کا قیام ہوتا ہے مشکل سے، لیکن حج سے واپسی پر 10واں دن وہیں ہوتا ہے، 11واں دن وہیں گزرتا ہے اور 12واں دن وہیں گزرتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ہم یہاں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہمارے ٹھہرنے کا سبب کیا ہے، ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، چلو قریبی عزیزیہ کی بستی ہے وہاں چلے جاتے ہیں، وہاں ہمارا ہوٹل ہے، وہاں ٹائم پاس کر لیتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت خود قرآن مجید کے اندر مینا کی وادی کے اندر حاجی کے لیے اس بات کی تاکید بیان فرما رہا ہے کہ جب حج کر کر آ جائے، مینا کی وادی میں اس کا قیام ہو، اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرے، تحلیل بیان کرے، تلاوت قرآن پاک کرے، ذکر کی جو بھی اقسام ہیں تمام کے تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وادی مینا کے اندر غفلت نہ ہو، تفاخر نہ ہو۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس تفاخر سے منع کر دیا گیا، تو اگر کوئی لڑائی جھگڑے کرے، کوئی بد تہذیبی کا مظاہرہ کرے، کوئی حسن معاملات کے خلاف کام کرے، تو یقینی طور پر اس کے یہ سارے کے سارے جو کام ہیں وہ قابل مذمت ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ ایک اور غلطی ہوتی تھی کہ حج کرنے کے بعد یا دوران حج کفار کا یہ معاملہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے وہ دنیا کے بارے میں مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ میں بکریاں دے دے، گائیں دے دے، اونٹ دے دے، غلام دے دے، سونا دے دے، مال دے دے۔ تو ان کی یہاں مذمت بیان کی گئی۔ فرمایا گیا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے دنیا ہی مانگتے ہیں، صرف دنیا کا سوال کرتے ہیں۔ فرمایا گیا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے، انہیں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کی قبولیت مانگنی چاہیے، حج کے جو اعمال کیے ہیں ان اعمال کی مقبولیت مانگنی چاہیے، اور دنیا ہی نہیں مانگتے، معاف کیجیے گا، آخرت کا کوئی سوال ہی نہیں کرتے، صرف دنیا مانگتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس روش کا یہاں رد کیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس روش کو کفار کی روش قرار دیا ہے کہ کفار ایسا کیا کرتے تھے، چونکہ دنیا ان کے لیے سب سے بڑا کہہ سکتے ہیں کہ پہلی اور آخری منزل ہوتی ہے، اس لیے وہ دنیا ہی کو مانگتے ہیں۔ چونکہ وہ آخرت پر عقیدہ نہیں رکھتے، آخرت کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے وہ آخرت کا سوال نہیں کرتے۔ لیکن مسلمان کی زندگی ایسی نہیں ہوتی، مسلمان دنیا کا بھی سوال کرتا ہے اور آخرت کا بھی سوال کرتا ہے، اور اس کی تفصیل اگلی آیت مبارکہ میں بیان ہو رہی ہے۔ 201 نمبر آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً
وقنا عذاب النار۔ اور کوئی یوں کہتا ہے کہ اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور ہمیں آخرت میں بھلائی دے اور ہمیں عذاب دوزخ سے بچا۔ یہاں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو یہ کہیں کہ ہمیں صرف دنیا دے، آخرت کا کوئی سوال ہی نہ کریں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جو صرف آخرت کا سوال کریں۔ بعض روایتوں میں آیا کہ ایک شخص یہ کہنے لگا کہ جو سزا مجھے آخرت میں ملنی ہو دنیا میں مل جائے، تو وہ وہیں پگھل گیا۔ میں پڑھ رہا تھا، بعض مفسرین نے اس واقعے کو بیان کیا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو دنیا کا بھی سوال کرتے ہیں اور آخرت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ یہی راہ اعتدال ہے اور یہی دین اسلام کی تعلیمات ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں، یعنی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ، خود نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے جو دعا بیان کی جا رہی ہے۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما، آخرت میں بھلائیاں عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ تو بھلائیوں کی یہاں بات کی گئی۔ دنیا کی بھلائیاں مختلف قسم کی ہیں، آخرت کی بھلائیاں مختلف قسم کی ہیں۔ دنیا کی بھلائیاں کیا ہوتی ہیں؟ دنیا کی بھلائیوں کے اندر عبادت کی توفیق ملنا، یہ بہت بڑی بھلائی ہے۔ جس بندوں کو عبادت کی توفیق ملتی ہے، نیک طبیعت ملتی ہے، روحانیت ملتی ہے، نیک اعمال کرنے کی عادت ملتی ہے، یقینی طور پر یہ دنیا کی بہت ہی اعلیٰ بھلائی ہے۔ دوسری بھلائی یہ ہے کہ بندے کو آسانی کے ساتھ رزق حلال میسر ہو اور اس کی ضروریات پوری ہوتی رہیں اور یہ رزق کے معاملے میں تنگی کا شکار نہ ہو۔ ایک بھلائی یہ ہے کہ بندے کو نیک زوجہ میسر ہو، اور اگر نیک زوجہ نہیں ہوگی تو اس کے جو گھر کا ماحول ہے وہ عجیب و غریب رہے گا، پوری عمر جو ہے وہ لڑنے جھگڑنے میں ہی گزر جائے گی۔ یا وہ اگر نیک نہیں ہے، اخلاق کی بڑی اچھی ہے، بچوں کی تربیت اچھے انداز میں نہیں کر پائے گی۔ تو نیک بیوی کا ہونا بھی ایک بہت بڑی بھلائی ہے۔ اسی طریقے سے علم دین کا ہونا، علم دین معرفت کے دروازے کھولتا ہے، بندے کو گمراہی سے بچاتا ہے، بندے کے جو اعمال کی تصحیح ہے وہ کرتا ہے، بندے کے اعمال کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ تو علم دین دنیا کے اندر ایک بہت بڑی دولت ہے۔ روپے پیسے کی دولت اس کی حیثیت ثانوی ہے، لیکن جو دین کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا علم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا علم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے جو حقوق ہیں ان کا جو علم ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات ہے ان کے حقوق کا جو علم ہے، یہ علم بندے کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ تو دنیا کی جو بھلائیاں ہیں وہ مختلف انداز کی ہوتی ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے تو اس کے سامنے اس طرح کی بھلائیوں کا تصور ہونا چاہیے کہ اللہ دنیا میں جو یہ بھلائیاں ہیں مجھے عطا فرما۔ اگر اجمالی تصور ہو تب بھی کافی ہے کہ اے اللہ اس دنیا میں میرے لیے جو بہتر ہے، جس چیز میں میرے لیے خیر ہے وہ مجھے عطا فرما۔ تو دنیا کی بھلائی کے اندر کیا مانگنا چاہیے اور دنیا کی بھلائی سے کیا مراد ہے، اس کا کچھ پس منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسرا پہلو ہے آخرت کی بھلائی مانگنا۔ آخرت کے اندر کیا بھلائی ہے؟ اللہ اکبر، آخرت کی ایک بھلائی یہ ہے کہ بندہ رسوا نہ ہو، اس دن بندہ کامیاب ہو جائے، اس دن بندہ پل صراط سے آسانی سے گزر جائے، اس دن بندہ جو قیامت کی وحشتیں ہیں، گھبراہٹ ہے، قیامت کی جو پریشانیاں ہیں ان سے محفوظ رہے اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت بروز قیامت اسے حاصل ہو جائے، اور کاش بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائے۔ تو یہ آخرت کی بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے۔ اور علماء نے ایک بھلائی یہ بیان کی کہ اگر دنیا میں کسی کا حق دبایا تھا تو آخرت کے دن وہ آدمی راضی ہو جائے، معاف کر دے، مواخذہ کی درخواست نہ کرے، وہ آدمی اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض نہ کرے کہ اے مولا اس نے میرا یہ حق دبایا تھا تو اس کی گرفت فرما، تو اس کی پکڑ فرما۔ تو بندہ جب اللہ تعالیٰ سے آخرت کی بھلائی مانگتا ہے، آخرت میں خیر مانگتا ہے، آخرت میں اس بات کا متمنی ہوتا ہے کہ مجھے پریشانی نہ پہنچے، تو اس سے کیا مراد ہوتی ہے، یہ میں نے کچھ پس منظر آپ کے سامنے بیان کیا۔
فرمایا گیا وقنا عذاب النار، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی پناہ مانگنی ہے۔ تو مسلمان کی جو زندگی ہے وہ اطاعت کی زندگی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان، اس کے دل میں ہمیشہ غم رہتا ہے، آخرت کا غم، آخرت میں ناکام ہونے کا غم، کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں آخرت میں ناکام ہو جاؤں، میں دنیا میں کیا اعمال کر رہا ہوں، کہیں یہ نہ ہو مجھے جو ہے وہ کوئی ایسا عمل سرزد ہو جائے اور کوئی ایسی حرکت سرزد ہو جائے جس سے میری آخرت خراب ہو جائے، میری دنیا خراب ہو جائے۔ ایک بندے کو جب ذلت و رسوائی پہنچتی ہے دنیا کے اندر، تب بھی تو بہرحال اس کی ذات کو ایک نقصان پہنچ رہا ہے، اور جب دین کی بھلائیاں ان کا تذکرہ ہوا تو بیان کیا گیا کہ دین کی بھلائی، جب بھلائیاں مانگنی ہیں تو ساری بھلائیاں مراد ہیں، یعنی رسوائی کا نہ پہنچنا، عزت کا ملنا، کامیابی کا ملنا، کامرانی کا ملنا، اور بالخصوص ایسے امور کا ملنا جو اس کی آخرت کو بہتر بنائے۔ تو دنیا کے اندر بھلائی اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، آخرت کے اندر بھی بھلائیاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے اور جہنم کے آگ سے بچائے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 201۔ آئیے آیت نمبر 202 کی طرف چلتے ہیں۔ أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب۔ ایسوں کو ان کی کمائی سے بھاگ ہے اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ لوگوں، یعنی کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ دوسرے اعمال کی وجہ سے بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ادب ایک بہت بڑا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے نہ جانے کون کون سے معرفت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ادب کے اندر بزرگوں کا ادب ہے، مطلب بڑی عمر کے جو لوگ ہیں ان کا ادب ہے، اگرچہ کہ وہ علماء نہ ہوں، صالحین میں سے نہ ہوں، مطلب لیکن ایسے ہوں جن کا ادب بنتا ہے۔ مثال کے طور پر والدین ہو گئے، قریبی رشتہ دار ہو گئے، تو بزرگ جو افراد ہیں ان کا ایک ادب بنتا ہے۔ پھر علماء ہیں، صالحین ہیں، بزرگان دین ہیں، تو جو ادب ہے وہ بہت سارے دروازے خیر کے، برکت کے کھول دیا کرتا ہے۔ تو پچھلی جو آیت مبارکہ تھی اس میں ذکر ہوا کہ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جو اس طرح دعا کرتے ہیں اور ان کا یہ دعا کرنا خیر ہے، ان کے نصیب کو بیان کر رہا ہے کہ کس انداز پر یہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب کا عمل تھا جو بیان کیا گیا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، آپ کا ادب کیا، آپ کی تکریم کی، آپ کی تعظیم کی، تو خیر اور برکت کے دروازے کھل گئے، اور وہ لوگ عام لوگ نہیں شمار کیے گئے، بلکہ وہ تو آسمان پر چمکتے ہوئے ستارے ہیں کہ جن کا تذکرہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں کرتا ہے، جن کی تعریف و توصیف اللہ رب العزت قرآن مجید میں کرتا ہے۔ اور ان صحابہ کرام علیہم رضوان کی عظمتوں کے کیا کہنے کہ ان کے پاؤں کی خاک بھی اگر ہمیں نصیب ہو جائے تو یقینی طور پر ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی دولت شمار ہو۔ تو یہاں فرمایا گیا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، کہ بندہ جو کرتا ہے ویسا ہی اس کا نصیب ہوتا ہے، یعنی ویسا ہی وہ نتیجہ پائے گا۔ اچھا کرے گا تو اچھا نتیجہ پائے گا، برا کرے گا تو برا نتیجہ پائے گا۔ فصل اگر کوئی گندم کی اگاتا ہے، بیج گندم کا ڈالتا ہے تو کمپلے بھی گندم کی نکلے گی، بیج اگر چاول کا ڈالتا ہے تو چاول نکلے گا۔ تو جو بیج اچھائی کا ڈالے گا اچھائی پائے گا، جو بیج برائی کا ڈالے گا برائی پائے گا۔ دونوں طرح کے جو لوگ ہیں ان کی طرف یہاں اشارہ موجود ہے۔ فرمایا گیا واللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا جو حساب ہے وہ تیز ہے۔ بروز قیامت کے احوال کو اپنے سامنے رکھیے، قیامت کا بزم سجے گا اور حساب ہوگا۔ قیامت کا دن یوم جزا ہے، یوم حساب ہے، اس دن حساب لیا جائے گا۔ اب اگر ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک قاضی جو ہے وہ فیصلہ کرتا ہے اور جرم کی سزا بیان کرتا ہے، مجرم پر جو ہے وہ اجرائے جرم کرتا ہے، یعنی اجرائے دفاعت کرتا ہے کہ جناب اس شخص نے یہ جرم کیا ہے، یہ سزا اسے دی جائے گی، اس بات کی سزا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو وہ قاضی جو ہے پہلے شواہدات کا جائزہ لیتا ہے، اس کے سامنے شواہدات پیش کیے جاتے ہیں، شواہدات رکھے جاتے ہیں، شواہدات آنے کے بعد وہ اپنا فیصلہ کرتا ہے۔
تو قاضی ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں بلائنڈ ہوتا ہے، اس کے سامنے شواہدات رکھے جاتے ہیں، ان کی روشنی میں وہ فیصلہ کرتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات مخفی نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے، اس کے حساب کرنے کے لیے گواہیوں کی ضرورت کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے تو سب چیزیں موجود ہیں۔ اور پھر خود قرآن پاک میں احادیث مبارکہ میں بیان ہوا کہ بندے کے جو اعضاء ہیں وہ اس کے عمل کی گواہی دے رہے ہوں گے، وہ بطور الزام کے بیان کیا گیا، اگر بندہ انکار بھی کرے گا، اس کا ہاتھ بولے گا تو نے یہ گناہ کیا، پاؤں بولے گا یہ گناہ کیا، اس کی آنکھیں بولیں گی تو نے یہ گناہ کیا، تو یہ اس پر ایک اتمام حجت ہوگا کہ تو انکار کرتا ہے، خود تیرے اعضاء تجھ سے یہ کلام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فیصلہ کرنے کے لیے گواہی کی حاجت نہیں ہوگی، تفتیش کی حاجت نہیں ہوگی، اس کو فیصلہ کرنے کے لیے کسی اور بات کی حاجت نہیں ہوگی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو حساب ہے وہ تیز ہوگا۔ ایک تو اس کی یہ وجہ ہے، اور دوسری بات بعض محدثین نے یہ بیان کی، جب بروز محشر حساب ہو رہا ہوگا تو ہر ایک شخص یہ سمجھے گا میرا ہی حساب ہو رہا ہے، حالانکہ سب کا حساب ہو رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمیں اس حساب میں کامیاب فرمائے۔ اگلی آیت مبارکہ کی طرف چلتے ہیں۔ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور اللہ کی یاد کرو گنے ہوئے دنوں میں، تو جو جلدی کر کے 2 دن میں چلا جائے اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جو رہ جائے تو اس پر گناہ نہیں پرہیزگار کے لیے۔ اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں یعنی آیت نمبر 203 سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ ہے، رمی کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے، اور سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، مخصوص ایام میں تمہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ سارے دن ایک جیسے نہیں ہوتے، اور جو مذہبی فرائض کی ادائیگی ہے وہ مختلف اوقات میں مختلف طرح کے احکام موجود ہوتے ہیں۔ حاجی کے لیے بھی مختلف طرح کے احکام موجود ہیں۔ اب چونکہ یہاں یہ فرمایا گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ مخصوص دنوں کے اندر اللہ کا ذکر کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ یہاں کئی احتمالات بنتے ہیں۔ ایک احتمال تو یہ بنتا ہے کہ جو ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے، جو پہلے 10 دن ہیں، علماء نے لکھا کہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ترین ایام ہیں، تو ان ایام کے اندر نیکی کرنا، ان ایام کے اندر خیر کے کام کرنا، بھلائی کے کام کرنا یا روزے رکھنا، یہ بڑی ہی فضیلت کے حامل ہیں۔ دوسرا احتمال یہاں پر یہ ہے کہ تکبیر تشریق جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے 9 ذوالحجہ سے، 9 ذوالحجہ کی فجر سے شروع ہو جاتی ہے، تو یہاں تکبیر تشریق جو ہے اس میں جو ذکر کیا جاتا ہے نمازوں کے بعد، وہ ذکر یہاں مراد ہو۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ رمی کرنے والا جب رمی کرتا ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر رمی کر رہا ہوتا ہے، ایک ایک جمرے پر 7 کنکریاں مار رہا ہوتا ہے، پہلے دن ایک جمرے پر، دوسرے دن تینوں پر، تیسرے دن یعنی 12 ذوالحجہ کو تینوں پر یہ رمی کر رہا ہوتا ہے، تو اس موقع کا جو ذکر ہے وہ ذکر یہاں بیان کیا گیا ہے، اور یہ بات زیادہ تر مفسرین نے اختیار کی ہے۔ اب رمی جو ہے وہ 10ویں دن کی جاتی ہے، 11ویں دن کی جاتی ہے، 12ویں دن کی جاتی ہے۔ اگر کوئی 12ویں تاریخ کو چلا جائے تو اس کو اس بات کا اختیار ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جو یعنی 10ویں کے بعد 2 دن کی اور رمی کی اور چلا گیا، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو واجب ہے وہ 3 دن کی رمی ہے، 10ویں دن رمی کی، 11ویں دن کی، 12ویں دن کی، اب وہ غروب سے پہلے جا سکتا ہے۔ اگر مغرب ہو جاتی ہے اس کو مینا میں تو بہتر ہے کہ رک جائے، لیکن اگر 13واں دن اس کا ہو گیا تو یعنی دن نکل آیا یا طلوع فجر ہو گئی، تو پھر اس پر واجب ہے کہ 13ویں کی رمی کر کے پھر وہ مینا سے جائے۔
تو 12ویں کی رمی کر کے جا سکتا ہے، لیکن نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 13ویں دن کی بھی رمی فرمائی، تو 13ویں دن کی رمی کرنا بھی مسنون ہے۔ تو فرمایا گیا ومن تاخر فلا اثم علیہ، جو نہیں گیا اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، لمن اتقى، لیکن اس کا یہ عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے یا یہ کہنے کے لیے کہ میں تو رکا رہا، میں نے اس عمل میں ایک عدد زیادہ کیا اور میں دیگر لوگوں کے مقابلے میں میرا عمل زیادہ ہے، ایسا نہ ہو، عمل کیا جائے اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ فرمایا گیا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا، اور جان لو، انکم الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، حساب دینا ہے، اور اس حساب کا جو احساس ہے وہ پوری زندگی ساتھ ہونا چاہیے۔ جب یہ احساس ختم ہو جائے اسی وقت بے باکی شروع ہوتی ہے، جرت شروع ہو جاتی ہے، اور بندہ غفلت کے اندر اترتا چلا جاتا ہے، اور پھر اسے سمجھ نہیں آ رہا ہوتا وہ کیا کر رہا ہے، اس کے اعمال کفار جیسے ہو جاتے ہیں، اس کے جو اعمال ہیں وہ خطرناک ہو جاتے ہیں، اور غفلت کا پردہ چڑھ جاتا ہے، اس کی عقل پر غالب آ جاتا ہے، فطور غالب آ جاتا ہے، لیکن جو آخرت کا احساس ہے وہ رکھنے والے گناہوں سے زیادہ بچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری زیادہ کرتے ہیں۔ اسی لیے بطور خاص تاکیدیں بیان کی گئیں، وَاعْلَمُوا، جان لو، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، انکم، خود لفظ انا جو ہے تاکید کا لفظ ہے، کہ انکم، تم لوگوں کو، الیہ تحشرون، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ تو آج جو 5 آیتیں بیان کی گئیں یا 6 آیتیں بیان کی گئیں، ان آیات کے اندر بنیادی طور پر جو حج کے مناسک ہیں ان کا تذکرہ ہوا، عرفات کے حوالے سے بات ہوئی، مزدلفہ کے حوالے سے بات ہوئی، اور مینا کے حوالے سے حکم بیان ہوا، رمی کے حوالے سے حکم بیان ہوا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات کے اندر بہت سارے احکام بیان ہوئے۔ میرے پیش نظر بہت ساری احادیث مبارکہ بھی ہیں کہ جو ان اعمال کے تعلق سے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے معمول کے حوالے سے ہیں یا ان جگہوں پر پیش آئے واقعات کے حوالے سے ہیں، لیکن وقت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ان احادیث کو بیان کر کے مزید تفصیل بیان کی جائے اور مزید ذوق کا سامان بڑھایا جائے، مزید شوق کو بڑھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ حج کے حوالے سے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے مناسک کے حوالے سے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں کے حوالے سے ہمارے شوق کو، ہماری بے قراری کو، ہمارے اشتیاق کو باقی رکھے، زندہ رکھے، اور یہ شوق ہمیں نتیجے تک پہنچائے، اور نتیجہ ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی معرفت۔ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ قرآن